بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، یہاں سے سورہ فرقان کی ابتدا ہو رہی ہے اور 18ویں پارے کی چند صفحات ہیں جو اس سے پہلے رہ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حق و باطل کے درمیان فرق کو بتلایا ہے، اور قرآن کریم کا ایک وصف اللہ نے بیان کیا کہ یہ قرآن فرقان ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے حق اور باطل کو بالکل کھول کر واضح انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور انسان کے سامنے چیزیں واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ کون سا راستہ حق ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اسلامی عقائد کو اور خاص طور پر کچھ کفار اور مشرکین کے چند اعتراضات کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ کفار قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے باتیں کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرین۔ کفار کا ایک کہنا یہ تھا کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دینے والے ہیں، یعنی اہل کتاب ان کی مدد کرتے ہیں اور ان سے سن کر، ان سے پڑھ کر یہ نئی باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ کہتے تھے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پچھلے زمانے کے بھولے بسرے واقعات ہے، جسے محمد جو ہے ہمارے سامنے لکھ کر لاتے ہیں اور محمد ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے جادو ہے، ان کے پاس جادو ہے، اور جادو سے یہ ساری چیزیں کہا کرتے ہیں کہ ایسی جادو کرتے ہیں کہ لوگ سن کر بالکل ان کے پیچھے فرشتہ ہو جاتے ہیں اور انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کی باتیں وہ لوگ قرآن کے متعلق کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ اللہ فرماتے ہیں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، انہ کان غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے یہ کتاب نہ جادو کی کتاب ہے، نہ پچھلے لوگوں کے واقعات ہے، نہ میں نے خود گڑھے ہیں، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، بلکہ اس کو نازل کرنے والے وہ ذات ہے یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین ساری چیزوں کے بھید کو جانتا ہے۔ یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، میری اپنی طرف سے، میرا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اور اس سے پہلے قرآن نے کئی مرتبہ واضح کر دیا کہ اگر یہ محمد کی طرف سے بنا ہوا ہے جیسا کہ تمہارا زعم ہے، تو اس جیسی کوئی ایک آیت بھی تم پیش کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ عاجز رہے، پتہ چلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ ایک شبہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ جو صاحب قرآن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور یہ بھی بازار میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول تو ایکسٹرا آرڈنری انسان ہونا چاہیے، کہ وہ نہ کھائے نہ پیے، بالکل بغیر کھائے پیے زندگی گزارے، اور بالکل کمرے میں بیٹھا رہے یا مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہے، بازار میں پھرتے ہیں، بازار میں تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہے؟ آگے کہتے لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ فرشتہ ان کے ساتھ آئے، اور یہ اکیلے ہمارے پاس پیغام لے کر کیوں آتے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ ہو، ان کا باڈی گارڈ، اور وہ فرشتہ ان کی تصدیق کرے، اور وہ فرشتہ ہمیں ڈرائے، ہمیں اس کے بارے میں بتائے۔ یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یأکل منها، یا ان کو باغات اور اس طرح کی فراوانی کیوں نہیں ہو جاتی جس سے یہ کھائے پئیں؟ گویا کہ ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو ہماری سوسائٹی میں ایک معمولی انسان ہے، ان کے والد بھی نہیں ہے، یتیم ہے، نہ مالی اعتبار سے اتنے مالدار ہیں، ظاہری اسباب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی باغ ہے، نہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی دھن دولت ہے، تو انہیں اللہ نے کیوں چن لیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے بھی بات آ گئی ہے کہ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے اسی پر اللہ کا وحی نازل ہوتا ہے، وہی اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ مشرکین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں تم تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس پر سحر کر دیا گیا ہے، جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی
اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، سارے کے سارے لوگ کھانا کھاتے تھے، چونکہ وہ انسان ہی تھے، عام انسانوں میں سے تھے، لوگوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نبی بنایا تھا اور ان کا درجہ بلند کیا تھا، تو وہ لوگ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، مسلمانوں کو کافروں کے لیے، کافروں کو مسلمانوں کے لیے۔ کافروں کو ہمارے لیے فتنہ اس طور پر کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے، کافر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کافر ہمارے لیے فتنہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے راستے میں دین پر عمل کرنے، دین کو پریکٹس کرنے میں وہ حائل بنتے ہیں، جس طرح بھی اوقاف کا مسئلہ چلتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار ہمارے سامنے آڑے بنتے ہیں اور ہمیں عبادت کرنے اور اللہ کی بندگی کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتصبرون، کیا تم لوگ صبر کرتے ہو؟ گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندوں میں سے کون صبر کرتا ہے اور کون آبے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے قرآن پر اور صاحب قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے، جس کا 18ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوابات دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ یہاں سے 19ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہاں سے وہی کفار کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ کفار عجیب و غریب مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں بالکل لا یعنی مطالبات ہیں اور کبر اور تکبر سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یعنی جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یعنی یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے، جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کے موجود ہونے کا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، تو یہ خدا ہمارے سامنے موجود کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی آگے جواب دیا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کی کوئی خیر نہیں ہے۔ جب انسان کے موت کا زمانہ قریب آتا ہے اور انسان کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس کو موت کے فرشتے اور آخرت کے عذاب ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ ان کو نظر آئے گا، عذاب دینے والے فرشتے ان کو نظر آ جائیں گے، تو لا بشری یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرمین کے لیے یعنی ان کفار اور مشرکین کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ندامت ہی ندامت ہے۔ لہذا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فرشتہ ہمارے پاس نازل کیوں نہیں آتا، ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تو جس دن یہ لوگ دیکھ لیں گے تو ان کی ہوا خراب ہو جائے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان کے بغیر جو بھی کام کیے ہیں آخرت میں وہ کام بالکل اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور یہ اس کے بالمقابل جنتی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بڑے فضل سے نوازیں گے۔ ان باتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور آگے مشرکین کی حسرت کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن یہ ظالم یعنی یہ کفار اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے حسرت کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے کہ ہم نے اس رسول کی بات کو کیوں نہیں مان لیا، اور وہاں پر یہ افسوس کیے گے کہ کاش ہم نے رسول کی بات کو مان لیتے اور ان کے راستے کو ہم اختیار کر لیتے تو آج ہم یہاں کامیاب ہو جاتے۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اس دن کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس لیے کہ کفار ایک دوسرے کو دوستی کے خاطر، ایک دوسرے کی دوستی کے خاطر بھی یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو بہکاتے رہتے ہیں، تو جن کو انہوں نے خدا اور رسول کو چھوڑ کر دوست بنایا ہے ان پر ہی خود یہ لوگ وہاں پر افسوس کریں گے۔ اور شیطان کی منظر کشی کی ہے کہ شیطان نے ان کو جس طرح وہاں پر دنیا میں گمراہ کیا، یہ لوگ شیطان پر ہی گویا کہ وہاں پر لعنت کیا کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل کیے ہیں، اور آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی قوم نے بھی ان کو نہیں مانا، اور قوم پر پھر طرح طرح کا عذاب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کا اس صفحہ ہستی سے خاتمہ کر دیا، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور آ کر رہتا ہے۔ درمیان میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور گواہی دیں گے اور اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کریں گے کہ اللہ، ان لوگوں نے اور ظالم قوموں نے میرے قرآن کو اور اس قرآن کو جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا، یعنی قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ قیامت میں اللہ کے نبی اللہ کے حضور یہ مقدمہ دائر کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مقدمہ کرنے والے افضل الرسول ہو اور اللہ کے حضور مقدمہ ہو اور سب سے افضل قرآن کے بارے میں مقدمہ ہو، تو اس مقدمے کو اور اس کیس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے گا اور بڑی اہمیت کے ساتھ سنا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والے کون لوگ ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف لوگ ہیں۔ پہلے اس کا اصل مخاطب تو یہ کفار ہے، یہ مشرکین ہے جو قرآن کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ تو سب سے پہلے نمبر پر اس میں داخل ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ مسلمان بھی اس کیس میں، مسلمان بھی گویا کہ اس کیس میں، اس جرم میں ملوث شمار کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، یا ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شرعی عدالت میں، شرعی پنچایت میں جب کیس پہنچتا ہے تو لوگ قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، شرعی عدالت کو چھوڑ کر عدالتوں کے اور دنیاوی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے معاملات میں، اپنے کیسوں میں دوسرے لوگوں کو اور دوسری شریعتوں کو، دوسرے سنویدھانوں کو وہ لوگ فیصل بناتے ہیں، تو یہ لوگ بھی یہاں پر پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو قرآن میں غور اور تدبر نہیں کرتے، وہ لوگ بھی قرآن چھوڑنے کے مجرم ہیں، جو لوگ اپنی روحانی اور قلبی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن میں ہر ایک روحانی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج بتلایا ہے۔ تو یہ سارے لوگ وہاں پر اللہ کے نبی اللہ کے حضور سارے لوگ جو ہے قرآن چھوڑنے کے مجرم شمار کیے جائیں گے، جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے یا اپنے ذاتی معاملات میں قرآن کو فیصل نہیں بناتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ اس قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں نازل کیا گیا، ایک ہی مرتبہ میں نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے وہ ایک بار ہی اللہ تعالیٰ لکھ کر نبی کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، تو یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے، اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ نبی کو جواب دے رہے ہیں کہ نبی اس قرآن کو ہم آہستہ آہستہ اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ اس قرآن کی جو نورانیت ہے اس سے ہم آپ کے دل کو منور کر سکیں، اس کے اندر جو علوم ہے، جو اسرار ہے، اس کے ذریعے آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو ہم تقویت پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، 23 سال کے مختلف عرصوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ اس قرآن کو یاد کرنا بھی آسان ہو، اس پر پریکٹس کرنا، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو، اس لیے کہ جب تھوڑی تھوڑی چیزیں دی جائے گی، تھوڑا تھوڑا سبق دیا جائے گا تو اس پر عمل کرنا، اسے یاد کرنا، اسے محفوظ رکھنا آسان ہوگا۔ ایک بار بھی ساری چیزیں دے دی جائے، پورا سلیبس ایک ساتھ پڑھا دیا جائے تو بچہ اس کو ہضم نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی منظور تھا۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بار کی بہت ہی موسلے دھار بارش ہو، ایک ہی ساتھ بارش ہو جائے تو فصل جو ہے اگنے کے بجائے فصل برباد ہو جاتی ہے، لیکن وہی بارش مختلف عرصوں میں ہو، 2 مہینے 3 مہینے میں، تھوڑے تھوڑے عرصے سے ہو تو فصل کے اندر بہار آتا ہے اور بہت سارا دانہ اگتا ہے۔ تو قرآن کی بھی مثال ایسی ہے کہ ہمارا جو دل ہے، انسانی جو دل تھا، اس انسان کے اندر جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول فرماتے تھے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح یاد رکھیں، اسے محفوظ رکھیں اور اسے اچھی طرح پریکٹس کریں اور اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ لہذا کفار کا یہ کہنا کہ قرآن کو ایک ساتھ ہی ایک بار میں ہی کیوں نہیں نازل کیا جاتا، ان کا یہ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اللہ نے مختلف انداز میں اپنی قدرت اور کائنات میں غور کر کے انسان کو اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں خاص احکام نازل کر رہے ہیں، اور خاص ایک مضمون ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کے کچھ اوصاف بیان کیے، یعنی اللہ والوں کے، اللہ کے بندوں کے تقریباً 13 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جن کے اندر یہ 13 خصوصیات ہوتی ہے۔ لہذا ہم تمام کو یہ غور سے سننا چاہیے تاکہ ہم ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین میں چلتے ہیں بڑی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے۔ اس سے پہلے ایک جگہ آیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے، یعنی تم اگر اکڑ کر چلو گے تمہارے قدم رکھنے کی وجہ سے زمین پھٹے گی نہیں، اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے،
اور نہ تم لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکو گے، تم زمین کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، لہذا زمین پر اکڑ کر چلنا یہ متکبرین کی علامت ہے۔ چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری جتنا بھی دھن دولت دی ہو، آپ کا معاشرے میں سوسائٹی میں ایک خاص اسٹیٹس ہے، خاص مقام ہے، لیکن ان تمام کے باوجود حکم یہ ہے کہ ہمیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو افضل البشر ہیں، خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، اگر اکڑ کر چلنا یہ کوئی فیشن ہوتا اور کوئی خوبی کی بات ہوتی تو ہمارے نبی اکڑ کر چلتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی جھک کر چلتے تھے، بڑے متواضع تھے۔ لہذا ہم تمام کو یہ پہلا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اتراگر اور گھمنڈ کر کے اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی جاہل الجھ پڑتا ہے تو یہ لوگ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی کسی جاہل سے، کسی ان پڑھ سے، کسی ناسمجھ سے کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے تو یہ لوگ گالم گلوچ نہیں کرتے اور غلط باتیں نہیں کہتے، بلکہ سلامتی کے ساتھ اور خیر کی باتیں کہتے ہیں اور اپنے معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، کہ جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض ہے، فرض کے علاوہ راتوں میں یہ لوگ خاص طور پر عبادتیں کرتے ہیں اور راتوں کی نماز یعنی تہجد کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجیے، یعنی جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور آگے جہنم کے عذاب کے بارے میں آئے کہ بڑی بری جگہ ہے اور بڑا برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے اور حد سے زیادہ تنگی بھی نہیں کرتے، یعنی بالکل ضرورت کی جگہ پر صحیح خرچ بھی کرتے ہیں اور بے ضرورت بے دریغ خرچ بھی نہیں کرتے، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ معتدل اور درمیانی انداز میں کہ جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا یا جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کیا، ان دونوں سے پاک بالکل درمیانی روی کے ساتھ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ ظاہر ہے مسلمان اللہ کی ذات میں تو کسی کو نہیں ٹھہراتا، ہم دو خدا تو نہیں مانتے، لیکن بہت سے مسلمان اس بیماری میں ہیں کہ خدا کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ رزق دینے والے فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بابا جو ہے وہ اولاد دیتے ہیں، یا فلاں درگاہ میں 7 مرتبہ جانے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، یہ اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرنا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی ذات میں بھی کسی کو نہیں شریک ٹھہراتے اور اللہ کی صفات میں بھی رزق دینا، روزی دینا، جلانا، مارنا، عزت دینا، کاروبار میں خیر و برکت کرنا، مرادیں پوری کرانا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، لہذا یہ ساری چیزیں اللہ ہی سے منتیں مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے منت نہیں مانگتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اسی طرح ان کی ایک شان یہ ہے کہ یہ لوگ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، مرڈر نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، یعنی اپنی شرم گاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، غلط جگہ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سب کام کریں گے، یعنی ناحق کسی کو قتل کریں گے، شرک کریں گے، زنا کریں گے، تو ان کو بڑی دردناک سزا دی جائے گی۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، بڑا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا اور اس عذاب میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مگر وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گی، یعنی پھر ان کے نامہ اعمال میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں کو مٹا کر پھر نیک اعمال شامل کر دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے اور اس کی جگہ ہمارے نیک اعمال درج ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں سرخروئی اور کامیابی ملے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہی لوگ گویا کہ حق معنی میں صحیح طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ شاید سے بھی پتہ چلا کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد ہمیں توبہ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں کوئی نیک کام بھی کر لینا ہے۔ صرف توبہ کر لیے تب بھی ٹھیک ہے، گناہ آپ کا معاف ہو گیا، لیکن ساتھ میں آپ کو اگر نیک کام کر لیتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا کہ آپ کا نامہ اعمال سے گناہ مٹ گیا اور نیک اعمال درج ہو گئے، گویا کہ آپ کے لیے اس میں خیر ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں یہی لوگ گویا کہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کی صفت بیان کر رہے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کوئی مقدمہ ہو گیا، کسی کے بارے میں ہمیں گواہی دینی ہو تو سچ سچ اور حقیقت کو وہ لوگ اظہار کرتے ہیں، قاضی صاحب کے سامنے یا جج کے سامنے صحیح بات پیش کرتے ہیں، لہذا رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے، دوسری تفسیر بھی ہے کہ رحمان کے بندے نایانی اور جھوٹی اور بے فائدہ جگہوں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی ہر وہ کام جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں میں رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو بات یا لغو مجلس یا لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اچھائی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کہ کہیں پر کوئی برائی ہو رہی ہو تو رحمان کے بندے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان برائی کرنے والوں کی حقارت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہمیں گناہ کو برا جاننا ہے، گنہگار کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ گناہ کو تو برا سمجھتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے، لیکن اس گنہگار کو برا نہیں سمجھتے، اسے حقیر نہیں جانتے، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے زیادہ متقی بن جائے، آئندہ زمانوں میں آئندہ وقتوں میں اللہ اسے توفیق دے دے، وہ توبہ کر لے اور وہ مجھ سے بڑا متقی ہو جائے، ہمیشہ یہ ڈرتے رہتے ہیں، گنہگار کو کبھی حقیر نہیں سمجھتے۔ آگے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اس پر یہ اندھے بہرے ہو کر گر نہیں جاتے، یعنی آیات اللہ کے تعلیمات جب ہمارے رحمان کے بندوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا کوئی پیغام ان کو سنایا جاتا ہے تو اس پر یہ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور آخری صفت اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان کی، رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رحمان کے بندے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے اور ہم لوگوں کو اور ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنائیے۔ یعنی رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی گھر والی اور اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا سربراہ چونکہ باپ ہوتا ہے، باپ کو اپنی اولاد کے لیے اور شوہر کو اپنی بیوی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائیے، اس لیے کہ باپ جو ہے ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمارے ماتحت دین پر صحیح چل رہے ہیں تو گویا کہ ہم بچ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، دین سے دور ہیں، تو چاہے آپ لاکھ نمازی ہوں، آپ لاکھ اعتکاف کر لیں، آپ کے بچے، آپ کی گھر والی اگر نماز کے پابند نہیں ہے، قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی اور وہاں پر پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا سکھلا رہے ہیں کہ ہر آدمی، ہر گھر کا سربراہ، بلکہ ہر شوہر، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے، ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ دعا ضرور مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میری اولاد کو اور میری بیوی کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، یعنی یہ لوگ ایسے کام کرے جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، ایسے اعمال کرے جو آخرت میں قیامت میں کامیابی کا ذریعہ ہو، کامیابی کا ذریعہ ہو اور ناکامی کا ذریعہ نہ ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا، یعنی ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کو متقی اور دیندار بنا، تاکہ آخرت میں جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو ہمارا نام ان لوگوں میں ہو کہ جن کے ماتحت سارے لوگ دین پر قائم ہیں اور دین پر جمے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کو اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھر والوں کے رویے سے بہت پریشان ہوتے ہیں، بیٹا ہے بات ماننے کو تیار نہیں ہے، باپ کی مرضی کے خلاف اور باپ کی چاہت کے خلاف حرکتیں کرتا ہے، بیٹے کی خاص طور پر لوگ بیٹوں سے ہی پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کی جو حالتیں ہیں اس میں سدھار پیدا کرتے ہیں، اور بد دماغ بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ موتی اور فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اس دعا کو باپوں کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کا حکم کر رہے ہیں کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں، تاکہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور گھر کا ماحول بالکل درست ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے تقریباً یہ 12 اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما،
جو آدمی ان اوصاف کے مطابق زندگی گزارے گا ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، اور وہاں پر ان کا استقبال جو ہے سلام کے ساتھ کیا جائے گا، ان کو ویلکم کیا جائے گا جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت بھی دی کہ ان اوصاف کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کو اس کے بدلے میں جنت میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویلکم کریں گے اور فرشتے وہاں پر ان کو سلام کریں گے۔ تو اللہ نے یہ مختلف احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آج چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اسی لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ فرقان ہے جس میں اللہ نے مختلف احکامات نازل کیے۔ روزانہ ہم ایک اچھی بات بھی سنتے ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق رشتہ داروں کے مالی مدد کرنا، ان کی عیادت کے لیے جانا، سال میں کبھی ان کے ملاقات کے لیے چلے گئے، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ پیچھے بھی آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ آگے فرمایا اولئک لهم عقبی الدار، کہ جنتی لوگوں کے اللہ نے کچھ اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی سے پیش آنا، یہ جنت کی ضمانت ہے، اس میں جنت کی ضمانت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بشارت دی ہے کہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بنا کر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کا حساب کتاب بھی آسان لیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ برحمتہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں تین خوبیاں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آسان حساب لیں گے اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کون کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعطی من حرمک، تم اس آدمی کو نوازو جس نے تمہیں محروم کر دیا۔ نمبر 2 تعفو عمن ظلمک، جس آدمی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، اس کو معاف کر دو، بدلہ مت دو۔ وتصل من قطعک، جس رشتہ دار نے تمہارے ساتھ بول چال بند کر دیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اس کے ساتھ معاملے کو اور چیزوں کو درست کرو۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا حساب بھی آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ پتہ چلا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم سے عبادتیں ہو رہی ہے اسے قبول فرما۔ الہ العالمین اوقاف کا جو مسئلہ درپیش ہے، الہ العالمین مسلمانوں کے حق میں فیصلے فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے اوقاف کی اور جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین ہندوستانی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحت تندرستی کی دولت عطا فرما۔ ہمارے گھر والوں میں چین سکون سکینت نازل فرما۔ ہماری اولاد کو اور ہماری گھر والیوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کو متقین کا پیشوا بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں ہو، قرآن کی سفارش ہمارے حق میں ہو، قرآن کو چھوڑنے والوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ الہ العالمین یہ آخری اشرا ہے، آخری اشرے میں چن چن کر جہنمیوں کی لسٹ میں سے نام کاٹ کر جنتیوں کی لسٹ میں نام داخل کیے جائیں گے۔ الہ العالمین ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ فرما، جہنم والے لسٹ سے ہمارے نام کو کاٹ دیجیے اور جنت کی سیٹ اور جنت کی ٹکٹ ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک۔